آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر جناب سید شفقت حسین جعفری مرحوم عرف ڈاکٹر چاند صاحب، ابن سید عشرت حسین جعفری صاحب مرحوم اور دیگر مومنین مومنات مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات مومنین، چونکہ یہ مرحوم کی برسی کی پہلی مجلس ہے، اس لیے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مخمس کا ایک بند پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں کہ اٹھ گیا فرش عزا شہ کی بچھانے والا، اٹھ گیا فرش عزا شہ کی بچھانے والا، مجلس حضرت شبیر میں آنے والا، اپنا گھر بار شہیدی پہ لٹانے والا، اپنا گھر بار شہیدی پہ لٹانے والا، تو موت نے شہ کا عزادار جو پایا اس کو، موت نے شہ کا عزادار جو پایا اس کو، باخدا تھپکیاں دے دے کے سلایا اس کو، باخدا تھپکیاں دے دے کے سلایا اس کو۔ 4 سے امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ سمجھ سکے جو زمانہ تو ایک سوال ہیں ہم، سمجھ سکے جو زمانہ تو ایک سوال ہیں ہم، حسینیت کے مقاصد کے ایک خیال ہیں ہم، سمجھ سکے جو زمانہ تو ایک سوال ہیں ہم، حسینیت کے مقاصد کے ایک خیال ہیں ہم، اور غریب سمجھو مت آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، غریب سمجھو مت آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہیں ہم، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہیں ہم، غریب سمجھو مت آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہیں ہم۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں کہ سمجھ سکے کہ ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، ہم وہ ہیں جو ایمان کا سودا نہیں کرتے، اس طرح کے تاجر پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس طرح کے تاجر پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں کہ مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، مظلوم سمجھتے ہو تو غم شہ کا مناؤ، شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے، شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے، شبیر کسی سے بھی تقاضا نہیں کرتے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ ہوتی نہ اگر نہر یہ زہرا کے مہر میں، ہوتی نہ اگر نہر یہ زہرا کی مہر میں، عباس کبھی نہر پہ قبضہ نہیں کرتے، عباس کبھی نہر پہ قبضہ نہیں کرتے۔ یہ تو آقا کے سلسلے کی بات تھی، ایک شعر اسی سلسلے سے آپ حضرات کی جانب سے پیش خدمت ہے کہ ہوتی نہ اگر نہر یہ زہرا کے مہر میں، عباس کبھی نہر پہ قبضہ نہیں کرتے۔ تو عباس کے قبضے میں اگر ہوتا نہ دریا، عباس کے قبضے میں اگر ہوتا نہ دریا، ہم رخ بھی کبھی جانب دریا نہیں کرتے، ہم رخ بھی کبھی جانب دریا نہیں کرتے۔ اور تو لائق سجدہ ہے تو ہم کرتے ہیں سجدہ، تو لائق سجدہ ہے تو ہم کرتے ہیں سجدہ، جنت کے لیے ہم تیرا سجدہ نہیں کرتے، جنت کے لیے ہم تیرا سجدہ نہیں کرتے۔ اور جو غضب کیے بیٹھے ہیں اقال نبی کا، جو غضب کیے بیٹھے ہیں اقال نبی کا، بس وہ ہیں جو عاشور کو فاقہ نہیں کرتے، بس وہ ہیں جو عاشور کو فاقہ نہیں کرتے۔ اور سردار جوانان جنا ہے میرا مولا، سردار جوانان جنا ہے میرا مولا، شبیر کو ہم یوں ہی پکارا نہیں کرتے، شبیر کو ہم یوں ہی پکارا نہیں کرتے۔ اور سرور پہ لٹاتے ہیں فقط اپنی کمائی، سرور پہ لٹاتے ہیں فقط اپنی کمائی، ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم مال غنیمت پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اور دی ماتم شبیر کی توفیق خدا نے، دی ماتم شبیر کی توفیق خدا نے، بے اذن خدا ہم کوئی چرچا نہیں کرتے، بے اذن خدا ہم کوئی چرچا نہیں کرتے۔ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جنت کی کبھی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، جنت کی کبھی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گے،
جو ذکر پہ شبیر کے رویا نہیں کرتے، جو ذکر پہ شبیر کے رویا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، شاید حاصل کلام ہو کہ رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے، مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے۔ رونا تو حقیقت میں ہے جینے کی علامت، مردہ ہیں وہی لوگ جو رویا نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں برا دشمن اولاد نبی کو، ہم لوگ کسی پر بھی تبرہ نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی کسی پر بھی تبرہ نہیں کرتے۔ اور عظمت جو سمجھ لیتے کہیں طالب بیعت، وہ آل کو بے پردہ گھمایا نہیں کرتے، وہ آل کو بے پردہ گھمایا نہیں کرتے۔ اور یہ سارے زمانے کو وسیم آج بتا دو، یہ سارے زمانے کو وسیم آج بتا دو، غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے، غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے۔ یہ سارے زمانے کو وسیم آج بتا دو، غم کرتے ہیں سرور کا دکھاوا نہیں کرتے۔ میں گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا عاظم باقری صاحب قبلہ جوراسی کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا وعلی ابوا هذه الامہ۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آلہ محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید شفقت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری اور جملہ مومنین اور مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ ایک تو وہ ہوتا ہے نسبی اعتبار سے جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ سبب بنتا ہے، اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جسے معنوی اعتبار سے باپ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی عام سی زندگی میں دیکھیے تو جہاں ایک طرف ہمارا وہ باپ ہے جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آیا ہے، وہیں دوسری طرف جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں علم و حکمت کی تعلیم دی ہے، انہیں بھی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نسبت کی وجہ سے یا کسی خاص تربیت کی وجہ سے ہم باپ کہتے ہیں، جبکہ نسبی اعتبار سے وہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو باپ کہا جا رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یہ معنوی اعتبار سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت محمد اور علی اپنی امت سے کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ترقی کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمارے آخری نبی اور ہمارے پہلے امام کو اس امت کے بارے میں ہے کہ
کہ یہ امت کس طرح سے ترقی کرے کہ یہ دوزخ کی آگ سے دور ہوتی چلی جائے اور جنت میں داخل ہوتی جائے۔ لہٰذا اس رشتے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو باب کہا گیا ہے، اور یہاں پر ایک چیز، چونکہ اصحال ثواب کی مجلس ہے اور جب کوئی جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہمارے مد نظر رہتی ہیں۔ اگر کوئی چلا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا کسی سے ہم کو نسبت ہے، چاہے معنوی اعتبار سے ہم اسے اپنا باپ کہیں یا نسبی اعتبار سے باپ کہا جائے، تو دونوں کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ اگر کوئی چلا گیا ہے تو نسبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو جہاں دوسری تمام میراث ہوتی ہیں، وہاں جو وہ ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، جو اس کی میراث ہے، اس میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ کس کا کیا حصہ ہوگا۔ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے جو معنوی اعتبار سے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہیں، تو ہمیں وہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس زندگی میں کس طرح کا عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ جس نے ہماری تربیت کی ہے، جس کا ہمارا معنوی رشتہ ہے، اس کے اعتبار سے جو ہمارا حق ہے، جو ہمارے اوپر جو تکلیف ہے، جو ہمارا فریضہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جو معنوی رشتہ ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی سنوارتا ہے اور آخرت میں بھی سنوارتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اگر آج ہم یہاں انہیں باپ کہہ رہے ہیں تو کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارا یہی رشتہ وہاں بھی باقی رہے گا، اور اگر آج اس دنیا میں یہ رشتہ ہمیں کامیاب کیے ہے تو کل جب آخرت کی منزلیں ہوں گی اور پورے صراط کی منزل ہوگی تو یہی رشتہ ہے جو ہمیں اس پورے صراط سے بہت سرعت کے ساتھ گزار دے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن ایک چیز بہرحال ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ جب کوئی جاتا ہے تو جہاں بہت سی چیزیں ہمیں اس کی مجلس کرنا چاہیے، اصحال ثواب ہونا چاہیے، اس کے لیے جتنے بھی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے نماز چھوٹ گئی ہے تو جو بڑا بیٹا ہے اس پر وہ نماز واجب ہے اپنے باپ کی۔ اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو جو بڑا بیٹا ہے اس پر واجب ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ جیسے اس کے اوپر اپنی نماز واجب ہے، اسی طرح سے باپ کی نماز اور روزہ بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر اس کے علم میں ہے کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا ہے، تو اب اگر کسی کا حق ان کے اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ یہاں سے چلے گئے، انہیں بہت پریشانی ہوگی اگر حق ادا نہ کیا گیا۔ تو ہمیں ایک طرف اپنے فریضے کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے بنسبت کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے میراث کا، تو میراث میں بھی بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ جو چلا گیا ہے اس کی میراث میں کس کو کیسا اور کتنا حق ملے گا۔ دیکھیے میراث کی بحث فقہ کی جو سخت بحثیں ہیں اس میں سے کافی شقیں ہیں اس میں، لیکن جو سیدھا سیدھا حساب ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی اولاد ہیں، تو اگر لڑکا اور لڑکیاں ہیں تو جب میراث تقسیم ہوگی شرعی اعتبار سے تو اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ ہر لڑکی کو وہ اتنا حصہ ملنا چاہیے جتنا لڑکوں کو مل رہا ہے۔ فرق کیا ہے کہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوگا اور لڑکوں کا حصہ لڑکی کے 2 گنا ہوگا۔ یعنی اگر لڑکوں کے حصے میں 2 روپے آ رہے ہیں مثلا، تو لڑکیاں جو ہیں ان کے حصے میں 1 روپیہ آنا چاہیے۔ اور اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ان سب چیزوں کا چلن نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگوں نے شادی کر دی اور اس پہ خرچہ کر دیا لہٰذا وہی کافی ہے۔ نہیں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، جہاں جس طرح سے آپ کا 2 روپے پر حق ہے اسی طرح سے اس لڑکی کا 1 روپے پہ حق ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ حق سے اپنے درگزر کریں، معاف کر دے، کہ ہمیں نہیں چاہیے حق۔ اگر آپ کا حق کسی کہیں ہے، آپ چاہیں تو حق لے لیں، اور آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے حق سے گزر جائیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے حق، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے شوہر کے گھر میں ہے سب کچھ، اب اگر لڑکی ایسا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس سے سوال کریں، آپ اس کے سامنے اس کا حق کیا ہے یہ لا کے رکھیں کہ یہ تمہارا حق ہو رہا ہے اس میں سے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ مطالبہ ہے لڑکی کا کہ بھائی میرا جو حق ہے وہ دیجئے، مثلا مکان ہے،
مکان میں جو ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں اور 3 کمرے تھے، تو اب 2 کمرے تو چلیے ٹھیک ہے، فرض یہ ہے کہ 3 ہی کمرے ہیں کل مکان، تو 2 کمرے جو ہیں وہ لڑکے کے حصے میں جائیں گے اور 1 کمرہ لڑکی کے حصے میں جائے گا۔ اب یہاں پر اگر آپ نے اس مکان میں اس نے مطالبہ کیا اور آپ نے حصہ نہ دیا، تو پھر پورے مکان میں آپ جہاں بھی نماز پڑھیے گا وہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب جو یہ جگہ ہے وہ غصبی جگہ ہے، کیونکہ ابھی اس میں کلیئر نہیں کہ کون سی جگہ اس کی تھی، اور جب کسی کا حق ہے تو پھر پورا مال مشکوک ہے، جب تک آپ اس کا حق معین نہ کر دیجئے اور اسے دے نہ دیجئے۔ مثلا یہ نہیں ہوگا آپ کہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے حق نہیں دیا ہے، لہٰذا وہ 2 کمرے جو ہیں ان میں جو ہے وہ سارے امور انجام دے دیے جائیں، مطلب 1 کمرہ جو ہے اس میں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دوسرے میں قبول نہیں۔ اگر اس کا حق ہے تو پھر آپ نے اگر بانٹ دیا ہے، ایک حق معین کر دیا کہ یہ حصہ تمہارا، اور پھر اس کے بعد اس پر قبضہ کر لیا، تب پھر وہ حصہ اس میں آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے اور غصبی جگہ ہے۔ لیکن اگر بانٹا ہی نہیں تھا تو پھر جب تک حصہ نہ لگے تب تک اس کی جگہ ہے، اور اس کا اگر مطالبہ، اور اس میں بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر کسی نے حق نہیں دیا ہے اور اس کا مطالبہ تو ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے نماز روزے سے راضی ہے، دیکھیے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں۔ اگر اجازت ہے تو صحیح ہے نماز، اگر اس کی اجازت نہیں، اس نے اگر کہہ دیا کہ تم نے اگر ہمارا حق نہیں دیا تو پھر ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کی، نہ کوئی اور عبادت کی، تب پھر آپ کی وہ عبادتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ جب وہ جگہ کی بات کرتا ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے، جہاں وضو کیا جائے، تو اس میں ہماری فقہ میں اتنی زیادہ دقت ہے، یعنی دقت نظر ہے، اتنی باریکی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی باؤنڈری ہے، آپ اپنی باؤنڈری پہ کھڑے ہوئیے، یا آپ کی چھت ہے، آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہوئیے اور اس طرف باہر کی طرف جو دوسرے کا حصہ ہے اس میں ہاتھ نکال کے آپ وضو کرنے لگیے، تو اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ یہاں خالی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زمین کیا ہے، زمین جو ہے وہ پوری فضا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، آپ کسی کی زمین تو چھوڑیے، آپ کسی کی فضا میں بھی تصرف نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کی اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ جو دوسری مستحب چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کو دکھانا ہے، اس میں ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہاں سیوم ہونا چاہیے بڑے پیمانے پہ، 40واں بہت اچھے سے ہونا چاہیے، آپ نے بہت اچھے سے 40واں کیا، لیکن جن لوگوں کا حق تھا آپ نے ان کو حق نہیں دیا، تو پھر ایسے حق مار کے ایصال ثواب کہاں ہوتا ہے؟ کسی کا حق مار کے آپ کہاں سے ایصال ثواب کر لیجیے گا؟ آپ نے سامنے والے کا حق ہے وہ نہیں دیا، آپ نے جو واجب ہے اس پہ عمل نہیں کیا، جو چیز مستحب ہے آپ اس پر زور دے رہے ہیں، تو اصل واجب ہے، پہلے واجبات کو ادا ہونا چاہیے۔ اگر واجبات ادا نہ ہوں تو پھر انسان کے جو مستحبات ہیں، جو واجبات کے ادا کرنے میں آڑے آئیں، وہ مستحب نہیں رہ جاتا ہے۔ پہلے مستحب تھا لیکن اس کی وجہ سے اب تم واجب چھوڑ رہے ہو، لہذا یہ جو ہے مستحب بھی نہیں رہیں گے۔ لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو واجبات انہیں ادا کیا جائے، جو نمازیں ہیں وہ پڑھی جائیں، جو بڑا لڑکا ہے اس کا فریضہ ہے جیسے اس پہ دوسری تمام نمازیں واجب ہیں، اسی طرح سے بڑے لڑکے کے ذمہ جو واجب نماز ہے اس میں لکھا رہتا ہے، باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر، روزہ بھی اسی طرح سے رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف جو میراث ہے ہمارے پاس، جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بھائی ہم کہہ رہے ہیں مولائے کائنات، کہنے کو تو بہت کچھ ہے کہ مولائے کائنات جو ہیں وہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، رسول خدا ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو میراث وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے ساتھ ہم نے کون سا انصاف کیا، وہ جو میراث محمد اور علی چھوڑ کے گئے ہیں اس میں کون سا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ہم نے وہاں بھی حق ادا نہیں کیا ہے اور دنیا میں بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم دونوں مورچوں پہ فیل ہیں، کہیں بھی ہم پاس نہیں ہیں، کہیں بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خیال نہیں رکھا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ فلاں جو ہے ہمارے باپ ہیں یا ان کو اس کی حیثیت ہے یا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، بلکہ آپ کا جو فریضہ ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں ایک دنیا میں کسی کو باپ کہتے ہیں، اب یہاں پر مثلا وسیم صاحب ابھی اشعار پڑھ رہے تھے،
اب ان کے لڑکے جو ہیں، یہ عزادار صاحب ہیں، ان کے لڑکے بیٹھے ہیں، یہ خوب تعریف کریں کہ بھائی ہمارے باپ بہت ہی اچھے آدمی ہو، کیا کہنا، بہت ہی لاجواب ہیں، اور ہمارے ابا بہت اچھے شاعر ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ابا کہیں کہ فلاں کام کرو تو کہیں نہیں ابا ہمیں کام نہیں کرنا ہے کوئی۔ کہیں بیٹا یہاں چلے آؤ، تم سے کوئی کام ہے؟ کہیں نہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ کوئی بات یہ کہیں ان کی بات نہ مانی جائے۔ تو کیا صرف تعریف کرنے سے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، تو وسیم صاحب کا لڑکا بہت تعریف کرتا ہے اپنے ابا کی، لہٰذا یہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ تو اگر صرف تعریف کرنے سے لڑکا اچھا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ امتی جو اپنے آپ کو علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ ہیں وہ، اور اس بات کو مان رہا ہے، اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، تو کیا ہم صرف ان کی تعریف کرتے رہیں اور ہمارا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے فرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو تعریف بھی کرنا ہے، یعنی فضائل بھی پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے اگر اس پر عمل کیا تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ حدیث جن حالات میں نازل ہوئی ہے، جب نازل ہوئی، اس کو آپ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ مختصر آپ یوں سمجھ لیں کہ رسول خدا نے جناب بلال سے کہا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، ڈھونڈو علی کہاں ہے۔ یہ گئے، مولا کائنات کو بلا کے لائے، رسول خدا کے پاس آئے۔ ہمارے آخری نبی نے کہا کہ ابھی جبرائیل ہمارے پاس تھے اور انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، اسے جا کر تم لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جناب بلال نے مسجد میں اعلان کر دیا، سارے مسلمان سب جمع ہو جائیں، سب آ گئے۔ مولا کائنات منبر پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حمد و ثنائے الہی کے بعد مولا کائنات نے کہا، یہ ارشاد فرمایا کہ جو آق والدین ہے، یعنی جس کو اس کے ماں باپ آق کر دیں، اس پر خدا کی لعنت۔ جو اپنے مولا کی اور آقا کی اطاعت نہ کرے، اس پر خدا کی لعنت۔ جو کسی اجیر، کسی کام کرنے والے کی اجرت نہ دے، اس پر خدا کی لعنت۔ تو عمر ابن خطاب نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یہ کیسی آپ باتیں کریں، ذرا کلیئر کیجئے، اس کو واضح کیجئے، تشریح دیجئے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، وضاحت کریں اس کی۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے۔ تو لوگ گئے رسول خدا کے پاس اور کہا کہ بھائی علی نے جو ہے کہا کہ آپ کی طرف سے یہ پیغام جو ہے مسجد میں آ کے ممبر سے بیان کیا ہے کہ جو آق والدین ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو جب لوگ آتے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں، جو آق والدین ہے، یعنی جس کو والدین آق کر دیں، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر آپ نے کہا اور جان لو انا و علی اب و حاضل امت، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور جس کو ہم نے آق کر دیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب آپ اس سے سمجھیے کہ کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ یہ دیکھیں حدیث ہے یہ، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو ہمارے یہاں جو اہل سنت حضرات ہیں ان کی کتاب میں بھی ملتی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، اور ایسی حدیث نہیں ہے کہ مطلب کسی ایک کتاب میں ہو اور بہت زیادہ لوگ نہ مانتے ہوں اس کو، نہیں، دونوں جگہ ہے یہ حدیث۔ اور اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، یہ 9 صفر کو، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے یہاں تاریخ کے اعتبار سے 28 صفر ہے ہمارے آخری نبی کی شہادت کی، 9 صفر 11 ہجری، 9 صفر 11 ہجری کو، یعنی اپنے وفات سے 19 روز پہلے۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ جو آق والدین ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مولا اور آقا کی اطاعت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت۔ پھر آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کے یہ علی مولا ہے۔ یعنی یہ کہ جس طرح سے تمہیں ہماری اطاعت کرنا چاہیے
اسی طرح سے تمہیں مولا کائنات کی بھی اطاعت کرنا ہے، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو مولا کائنات کی حیثیت، مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں تمہارا وجود ضرور لعنتی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ پھر آپ نے کہا، مولا کائنات نے کہا تھا جو کسی اجیر کی اجرت نہ دے اس پر خدا کی لعنت۔ تو آپ نے کہا جو کسی اجیر کی اجرت نہ دے، ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں جو کسی اجیر کی اجرت نہ دے اس پر خدا کی لعنت۔ اور جان لو کہ اجر رسالت جو ہے وہ میرے قرابت داروں سے محبت ہے۔ اگر تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو یہی اجر رسالت ہے۔ اب جو اجر کو ادا نہ کرے کسی اجیر کے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اجر پر دینا ضروری ہے، اگر نہیں دو گے تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے، اس اجر کو جو ادا کرے گا وہ خدا کی لعنت سے محفوظ رہے گا، جو اس اجر کو ادا نہیں کرے گا وہ خدا کی لعنتوں کا شکار ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت اہم چیز جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی جو آنے والے حالات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ لوگوں کے لیے بہرحال کوئی راہ فرار نہ رہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا۔ آپ نے کہا کہ منصب بابوئے فعلیہ لعنت اللہ، جو بھی اپنے والدین پہ کو گالی دے اس پر خدا کی لعنت۔ وَأَنَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي وَعَلِيًّا أَبُو الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، اور میں خدا کو شاہد بنا کر اور تم لوگوں کو شاہد بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ علی مومنین کے باپ ہیں، میں اور علی مومنین کے باپ ہیں۔ اور اگر کسی نے بھی فَمَنْ سَبَّ أَحَدَنَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور ہم دونوں میں سے اگر کسی کو بھی کسی نے گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہا گیا۔ یہ جو 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہا جا رہا تھا، یہ کسی اور کو برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، اپنے خود وجود پر خدا کی لعنتیں پڑھوا رہے تھے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، جو کہا گیا ہے کہ اس امت کے باپ ہیں، تو یہ جب تک امت ہے تب تک باپ ہیں، اتا قیام قیامت۔ یہ مرتبہ جو ہے مولا کائنات کا اور ہمارے آخری نبی کا قیامت تک باقی رہے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر دور میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے والد کتنی بھی زحمتیں اٹھائیں، کتنی بھی مشقتیں برداشت کریں، جیسا کہ ہوتا ہے اکثر والدین اور بالخصوص والد اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے جنت کی ضمانت نہیں لے سکتا ہے، کتنا بھی کچھ کر لے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے اپنے بچے کو، اس کو گاڑی چاہیے تھی تو اس کو ہم نے بہترین اچھی سی گاڑی لا کے دے دیا، اس کو گھر چاہیے تھا، ہم نے 4 منزلہ گھر اس کو بنا کے دے دیا، بہت اچھے جگہ گھرانے میں اس کی شادی کر دی، سب کچھ کیا ہم نے، کبھی بھی جب بھی جو اس نے مانگا بہترین اچھے سے اسکول میں پڑھایا اور سب کچھ کیا۔ لیکن کوئی بھی باپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہی فرق ہے ہمارے نسبی باپ میں اور ہمارے معنوی باپ میں۔ یہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت نہیں لے سکتے ہیں، لیکن مولائے کائنات وہ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں انا قسیم النار والجنہ، کہ میں جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں، جو ہمارا ہوگا، ہماری اطاعت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ہم سے روگردانی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لہٰذا آپ سوچئے کتنی اہمیت ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے ہمارا، یہ رشتہ اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے سارے رشتے ختم ہو گئے، کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا یا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، بیٹا چلا گیا وہ رشتے ختم ہو گئے، اب وہ رشتے وہاں برقرار نہیں ہیں، بلکہ جو میدان محشر ہوگا اس میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔
یعنی پھر وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں یہ ہمارے لڑکے ہیں اور یہ ہمارے ابا ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ لیکن اس حشر کے میدان میں جہاں ہمارے باپ کو، نسبی باپ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہوگی، انہیں صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، اور ہمیں بھی اپنے کسی عزیز اور اقربا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، اس میدان حشر میں بھی جو شفاعت کے لیے ہماری کھڑے ہوں گے، یہ وہی ہمارے معنوی باپ ہیں جو کبھی محمد کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی علی کی صورت میں نظر آتے ہیں اور ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ اور اسی وجہ سے مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہ رسول اللہ خدا نے جو فرمایا کہ انا وعلی ابو حاضر الامہ، پھر آپ نے کہا کہ جو ہمارا حق ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا حَقُّنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبْوَيْ وِلَادَتِهِمْ، یعنی ہمارا حق جو ہے وہ جو ان کو پیدا کرنے والے والد ہیں، جو ذریعہ بنے ان کو دنیا میں لانے سے، ان سے کہیں زیادہ بڑا ہمارا حق ہے ان پر۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم انہیں دوزخ سے نکال کے جنت کے راستے پہ لے جائیں گے اگر انہوں نے ہماری اطاعت کی۔ لیکن اس میں دیکھیں شرط یہ ہے کہ اگر اطاعت کی، اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو وہ جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں جو ان کے باپ ہیں، جو دنیاوی باپ، نسبی باپ ہیں، ان سے ہمارا حق کہیں زیادہ بڑا اور بزرگ ہے، کیونکہ ہم انہیں دوزخ کے راستے سے ہٹائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے اگر انہوں نے ہماری اطاعت کی۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا عظیم رشتہ ہے ہمارا اپنے امام سے اور کتنا عظیم رشتہ ہے ہمارا اپنے آخری نبی سے۔ لہٰذا ہمیں ہر زمانے میں اس رشتے کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے جو محبت ہے، وہ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جبرائیل امین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اس خدا کی جس نے آپ کو نبوت پہ مبعوث کیا، کہ اگر زمین والے بھی علی سے اتنی ہی محبت کرتے جتنی محبت آسمان والے کرتے ہیں تو پھر دوزخ کو خلق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر زمین والے بھی علی کو اتنا ہی چاہتے، اتنی ہی محبت کرتے جتنا آسمان والے محبت کرتے ہیں، تو پھر دوزخ کو خلق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ہمارے مولا کائنات کا، اور ہمارے آخری نبی نے بار بار اس مقام اور مرتبے کو پہچنوایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فضیلت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آئی، یا ہمارے کانوں نے نہیں سنا، یا ہم نے کتابوں میں دیکھا نہیں۔ اور اسی لیے جو اس طرح کی احادیث ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کو جو ہم لوگ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، اور کوشش بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس طرح کی جو احادیث ہیں انہیں وقتاً فوقتاً اگر نقل کیا جائے جس بھی صورت میں ہو سکتا ہے، تو جو ہماری یہ نئی جو جنریشن ہے، جو اس دور کے لوگ ہیں، ان کو کم سے کم معرفت رہے کہ ہم کس مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں۔ یہ محبت اپنی جگہ ہے، عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محبت کچھ اور ہوتی ہے، پھر اس عقیدت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ صرف دنیا کی طرح وہ صرف محبت نام کی نہیں رہ جاتی ہے کہ ہاں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن جہاں عمل کی بات آئی تو پھر وہاں ہم سے اور ان سے بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو مقام عمل میں بھی انسان اپنے آقا اور مولا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر صرف محبت ہو دنیاوی اعتبار والی، کسی کے کمالات کو دیکھا، کسی کے صورت کو دیکھا اور محبت ہو گئی، تو پھر اس میں آدمی کو صورت سے محبت ہے، سیرت سے محبت نہیں ہے۔ آدمی کو اس کے فن و کمال سے محبت ہے، ہاں یہ بہت بڑے فنکار ہیں، لیکن اس میں یہ للک نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں وہ والی محبت نہیں کرنا ہے جو صورت صرف دیکھ کے محبت ہو جائے، جو صرف ظاہری فن دیکھ کر محبت ہو جائے۔ اگر یہ محبت کارساز ہوتی تو آپ اس زمانے میں جائیے
جب مولائے کائنات لوگوں کے سامنے موجود تھے، جب مولائے کائنات لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ ہم آج فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ لوگ خود دیکھ رہے تھے۔ ہم مولا کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ اس وقت شجاعت اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پاس اتنا زمانہ گزرنے کے بعد مختلف ذریعوں سے آج یہ فضائل نقل ہوئے ہیں تو ہم تک پہنچے۔ وہ لوگ ان فضائل کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن جن لوگوں نے فضائل کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے خود علی کو دیکھا، ایک وقت ایسا آیا کہ علی اکیلے تھے اور دربار شام میں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اگر فضائل کو سن لینا ہی سب کچھ تھا، دیکھ لینا ہی سب کچھ تھا، تو ان لوگوں نے سنا بھی تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف سننا اور دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر چلنا کمال ہے۔ جو لوگ اس راستے پر چلے وہ کبھی بھی علی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور جو اس راستے پر نہیں چلے، صرف ظاہری فضائل دیکھتے رہے اور تعریف کرتے رہے، جہاں انہیں دربار شام سے اچھا آفر آیا، مولائے کائنات کو تنہا چھوڑ دیا، دربار شام سجا کر بیٹھ گئے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ بہرحال دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو مولا کو باپ کہا گیا ہے امت کا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو امت وجود میں آئی ہے اس میں بھی علی کا بہت اہم رول ہے، اور یہ جو امت کی اصلاح ہے اس میں بھی بہت اہم رول ہے۔ یعنی امت کو سنوارنے میں بھی علی کا بہت اہم رول ہے، اور امت کو وجود میں لانے میں بھی بہت اہم رول ہے۔ آپ کہیں گے وجود میں لانے میں کیسے رول ہے؟ تو اگر شب ہجرت میں مولائے کائنات اس بستر پہ نہ سوتے، اگر خیبر و خندق کے معرکے میں مولائے کائنات کی جافشانی نہ ہوتی، اگر دوسری تمام جنگوں میں آپ نے ذوالفقار کے جوہر نہ دکھائے ہوتے، تو پھر کہاں اس طرح سے اسلام اور امت اس طرح سے پھولتی پھلتی؟ یہ جو پھول پھل رہی ہے، جو امتی بڑھ رہے تھے، یہ اسی علی کی شجاعت کا نتیجہ تھا۔ یعنی یہ علی امت ایجاد کر رہے تھے، امت کو وجود میں لا رہے تھے۔ جو نئے نئے لوگ آ کے شامل ہو رہے تھے، مولائے کائنات کی شجاعت کی وجہ سے یہ وجود میں لا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ تب سے لے کے آج تک ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ جو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، مولا کی زندگی کا مطالعہ کر لے، انشاءاللہ اس کی خود کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر آدمی اصلاح نہ کرنا چاہے تو پھر خدا کے ساتھ رہ کے، فرشتوں کے جھرمٹ میں رہ کے، ہزارہ سال خدا کی عبادت کر کے بھی کوئی شیطان بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی کہیں کہاں کیسے ہیں وہ اس کی اہمیت نہیں، اصل یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہیں وہاں ہم نے کس کی سیرت کو اپنایا ہے اور کس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لہذا جس طرح سے ہر مقام پر بگڑنے کے چانسز ہیں، اسی طرح سے ہر مقام پر سدھرنے کے بھی چانسز ہیں۔ بس انسان کی اپنی معرفت ہے، اپنا علم ہے، اپنی محبت ہے، اپنی شناخت ہے، اپنا عشق ہے کہ کب اسے سمجھ میں آ جائے اور وہ اہل بیت کے راستے کو اپنا لے، مولائے کائنات کی سیرت کو اپنا لے، اور جس نے ان کی سیرت کو اپنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن عزیزوں، بڑا سخت مرحلہ ہے کہ جہاں اتنی باکمال شخصیت ہو، جس کے لیے یہ کہا جائے کہ اگر تم ان کو گالی بکو گے، ان کو برا بھلا کہو گے تو خدا تم پر لعنت کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی رسول کی آنکھ بند ہو اور ہزاروں ممبروں سے انہی کے خلاف ان کو دشنام دیے جائیں، انہیں برا بھلا کہا جائے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس در پہ رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، لوگ اسی در پہ آ کر جمع ہو جائیں اور اس طرح سے آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو کہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے، اور مولائے کائنات کو اس گھر سے آپ کے گلے میں ریشمہ باندھ کے کھینچ کے لے جایا جائے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ وہ علی جس کے لیے اتنا سب کچھ رسول نے ارشاد فرمایا، جس کے اتنے زیادہ اسلام کو نشر کرنے میں، آگے بڑھانے میں جس کی اتنی عظیم خدمات ہیں، اس کے ساتھ یہی امتی ہیں اور اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ جو ظلم ہے یہ رکتا نہیں ہے، یہ ظلم برابر ہوتا رہا۔
چاہے آپ ظاہری حکومت آپ کے ہاتھ میں رہی ہو یا نہ رہی ہو، اور جب آپ کے ہاتھ میں ظاہری حکومت تھی تب بھی ایک دن آخر ایسا آتا ہے کہ اس کو کہ جسے رسول یہ کہہ گئے تھے کہ تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہے، یہ تمہارے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو کہاں خانہ خدا میں، کب عین سجدے کے عالم میں شہید کیا جاتا ہے، ضربت لگا دی جاتی ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، ہم لوگوں نے شہادت کے واقعات پڑھے ہیں، مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے مولائے کائنات کو نماز صبح کے وقت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ اپنے خون میں غلطاں ہیں اور آپ اپنے زخموں پہ محراب سے راکھ اٹھاتے جا رہے ہیں اور ڈالتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ یقیناً علی اس دنیا سے کامیاب اور کامران گئے ہیں، لیکن کتنا ظلم ہوا ہے اور کس طرح سے ظلم ہوا ہے بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم کسی کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر رو رہے ہیں تو کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ جو جس کا چاہے ماتم کر سکتا ہے، لاکھ حالات سخت ہوں لیکن ہمارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ وہ کیسے حالات تھے، کتنا سخت امتحان تھا اسی خانوادے کے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں عظیم امتحان دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے باپ کو رونا چاہتے ہیں لیکن کوئی رونے نہیں دے رہا ہے۔ کس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے، 4 سال کی بچی ہے، اسے کس طرح سے ستایا جاتا ہے کہ اس پر تازیانے لگائے جاتے ہیں، اسے تماچے لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے تو جانوروں کو تو پانی پلا دیا جاتا ہے لیکن اس یتیمہ کو کوئی پانی بھی پینے کو نہیں دیتا ہے، اور اس طرح سے پشت سے باندھ دیا جاتا ہے، پشت ناقہ سے، کہ جیسے جیسے ناقہ آگے بڑھتا ہے اس بچی کی پشت چھلنی ہوئی جاتی ہے۔ ایک بار ایک مقام ایسا آتا ہے، بیویوں نے دیکھا کہ وہ معصوم سی بچی قافلے میں نہیں ہے، پلٹ کر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں، ایک برقع پوش معظمہ ہے، ان کی آغوش میں ننھی سی بچی سو رہی ہے۔ ارے ہاتھوں کو جوڑ دیا ہوگا، بڑا کرم کیا آپ نے، ارے اب تک تو کسی نے تماچے لگائے تھے، کسی نے اس کے دامن میں آگ لگائی تھی، کسی نے گوشوارے چھینے تھے، کسی نے اس طرح سے محبت کا سلوک نہیں کیا۔ ارے آپ نے اس یتیمہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کہ آپ کے آغوش میں بچی سو رہی ہے۔ ایک بار سر کو اٹھایا، اے زینب ام کلثوم، تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں سیدہ ہوں، کوفے اور شام کی گلیوں میں تم تنہا نہیں ہو، یہ دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اس وقت بڑے سخت حالات ہیں، جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں، بہت سے شہر ہیں، بہت سی بستیاں ہیں جہاں پہ عوام الناس مشکلات سے دوچار ہیں، جن کی جو بھی مشکلات ہیں اہل بیت کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں، لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں دور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین اس سخت حالات میں جو اس دنیا سے گزر رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مجلسیں نہیں ہو پا رہی ہیں، صحیح طریقے سے ایصال ثواب نہیں ہو پا رہا ہے، بار الہ یہ جو ہماری مختصر سی عبادت ہے اسے ان تمام مومنین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ قرار دے۔ بار الہ جہاں جہاں بھی ہمارے علماء ہیں، ہمارے مراجع کرام ہیں، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید شفقت حسین جعفری ابن سید عشرت حسین جعفری اور تمام مومنین اور مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔